اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین واستشفع بک الی نفسک۔ اے خدا میں تجھے شافع قرار دیتا ہوں، وسیلہ قرار دیتا ہوں تیرے ہی ذات کے لیے۔ شفاعت کے اسباب یا وہ افراد جو شفاعت کریں گے، وہ وجودات جو شفاعت کریں گے، ان کے بہت سارے اقسام ہیں کہ چند اقسام کی طرف ہم اس مقام پر اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی وہ ایمان کی ہوگی، یعنی ایمان بھی سبب شفاعت یا شافع ہو سکتا ہے کہ سورہ حدید میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تقوی اختیار کریں، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لائیں۔ یہ ایمان اور اللہ پر اور رسول پر اور تقوی، یہ کس کا سبب بنے گی؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اس سے آپ کے لیے نور قرار دیا جائے گا جس میں آپ مشی کریں گے، چلیں گے۔ ویغفر لکم، اور تمہارے لیے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ ایک ہے جس کے گناہ شافع ہوں گے، یعنی یہ شفاعت دی جائے گی ایمان کے وسیلے سے، ایمان خود شافع ہے۔ دوسرا سبب شفاعت یا شخص وجود شافع، یہ خود عمل صالح ہے کہ انسان جو عمل صالح انجام دے گا، وہ عمل صالح بھی سبب بنیں گے کہ اس کی بدیاں، اس کی برائیاں ختم کی جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 9، کہ وہ حضرات جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہو۔ یہ معافیت گناہ شفاعت ہے۔ تیسرا وجود جو سبب شفاعت ہے اور شافع ہے، وہ خود توبہ ہے، کہ روایات میں ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان ملائکہ سے جو کاتب ہیں برائیوں کے اور نیکیوں کے، ان ملائکہ سے انسان کے گناہوں کو مغفی کر دیتا ہے۔ جو انسان کے گناہ ہیں وہ ان ملائکہ سے مغفی ہو جاتے ہیں، اور نہ فقط مغفی ہوتے ہیں بلکہ خداوند قدوس زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ایسے چھپا دیں کہ وہ ظاہر نہ ہوں، کہ وہ گناہ اس کے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن
ان کے گناہوں کے لیے کوئی شاہد نہیں ہوتا، کوئی نمونہ عمل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا شافع یا سبب شفاعت خود قرآن مجید ہے کہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ اے اہل ایمان، جب آپ کو ظلمت اور دنیا کا فتنہ گھیر لے تب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کے پاس پناہ لیں، کیونکہ وہ شافع اور مشفع ہے۔ پانچواں شافع انبیاء کرام، ائمہ طاہرین، اولیاء اعظام اور نیک صالح مومنین کرام اور علماء ربانی یہ شافع ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ عظیم ترین شافع خود زیارت عاشور ہے کہ زیارت عاشور میں انسان آخری سجدے میں پڑھتا ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق واصحاب الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محجہم دون الحسین۔ تو یہ طلب شفاعت جو زیارت عاشور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جملہ ہے زیارت فاطمہ معصومہ میں جو قم المقدس میں مدفون ہے، امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ، اس کی زیارت میں ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنت، اے فاطمہ جنت میں میرے لیے شفاعت کریے گا۔ تو یہ بی بی بھی شافع ہیں۔ ایک عالم کو یہ محسوس ہوا کہ کائنات کے لوگ آتے ہیں، مختلف دنیا کے لوگ آتے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور یہ جملہ پڑھتے ہیں، ہزاروں عربوں میں یہ لوگ آتے ہیں اور یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ آخر کار بی بی دو جہان کن کن کی شفاعت کرے گی، کتنی شفاعت کرے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک عمل شروع کیا کہ جس کی وجہ سے خود بی بی دو جہان سے پوچھا جائے کہ آپ کن کن کی شفاعت کریں گی۔ تو ایک دن اسے خواب میں یہ جواب آیا کہ آپ میری شفاعت پہ شک کر رہے ہیں، جبکہ پورے ایران کی شفاعت تو شہید فضل اللہ نوری کرے گا۔ شہید فضل اللہ نوری عالم دین ہے جو سن عتیق میں مدفون ہے، یعنی پورے ایران کی شفاعت تو شہید فضل اللہ نوری کرے گا۔ تو جب پورے ایران کے مملکت کی شفاعت وہ کر سکتا ہے تو میں کتنی کروں گی؟ تو عالم خود شافع بنیں گے، شہید شہداء شافع بنیں گے اور عالم ربانی اور یہ ائمہ معصومین، امام زادگان جتنے بھی ہیں یہ انسان کے لیے شافع ہوں گے۔ پھر آگے سے بحث ہے جود خدا کی کہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔